السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ ایک چھوٹی سی محبت کی کہانی ہے جو کہ ہم سے ہمارے دوست نے شیئر کی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے اس دوست کا نام محمد عباس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی لوہے کی دکان تھی جس میں وہ کام کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے اخراجات اس پر پورے ہوتے تھے، مگر انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ روپیہ ہو، پتہ نہیں انسان کیا کیا سوچتا ہے۔ اس لیے میرے والد نے دکان چھوڑ دی، پھر کسی گاؤں میں کام کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں ایک گاؤں میں کام مل گیا، کیونکہ وہاں جو پہلے سے کام کرتا تھا لوہار، وہ کسی وجہ سے کام چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم سب لوگ گاؤں شفٹ ہو گئے اور میں پرائمری نزدیک اسکول میں داخل ہو گیا۔ میں نے پرائمری وہاں سے ہی کی اور سب وہاں بہت خوش تھے۔ میں نے 6ٹھی جماعت پاس کر کے 7ویں بھی پاس کر لی اور اب 8ویں جماعت میں میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ والدین نے لاکھ کہا کہ میں پڑھ لوں، اسکول جا لوں، لیکن مجھے پسند نہیں تھا۔ میری ایک بہن جو مجھ سے بڑی تھی، دوسرا نمبر میرا تھا اور مجھ سے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ 2 بہنیں چھوٹی ہیں۔ اسکول چھوڑ کر میں نے کوئی کام نہ کیا اور سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے، میں نے سوچا کوئی کام وغیرہ ہی کر لوں، تو میں نے چوک میں ٹائروں کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دکان میرے بہنوئی کی تھی، سارا دن دکان پر کام کرتا اور شام کو سائیکل پر اپنے گھر واپس آ جاتا۔ گھر سے دکان کا فاصلہ 10 کلومیٹر کا تھا، جو میں روزانہ صبح جاتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ وہاں پر میری دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ ایک ہی گاؤں میں 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ ہوا یوں، ایک دن میرے استاد نے کہا تمہارا بہنوئی بہت بیمار رہتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اپنی بہن کے پاس چلے جاؤ اور میں اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جاتا ہوں۔ میں شام کو دکان بند کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا تو سب لوگ میرے بہنوئی کو لے کر ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ وہاں میرے چچا کی ایک بیٹی آئی ہوئی تھی، وہ مجھے پہلی ہی نظر میں دل کو بھا گئی۔ خیر رات ہوئی، صبح میں نے کام پر بھی جانا تھا، جلدی ناشتہ کیا اور چلا گیا۔ میرا سارا دن کام پر ہی جی نہ لگا۔ سارا دن میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور رات کو اور طرح کے خیالات آتے۔ شام کو میں نے اپنے استاد سے سر درد کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی میں باجی کے گھر آ گیا اور میں بہت خوش ہوا کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم نے ساری رات جاگ کر اور باتوں میں گزار دی، پھر ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے وعدے کیے۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور وقت گزرتا رہا اور میں نے 4 سال دکان پر کام کیا۔ اب اپنا کاروبار شروع کر سکوں، میں نے اپنے والد سے کچھ پیسے مانگے تو انہوں نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، تم اپنے چچا کے پاس شہر چلے جاؤ اور ان سے کسی دکان پر کام کرنے کی بات کرو۔ میں وہاں چلا گیا تو چچا نے کہا کہ وین کی کنڈکٹری کر لو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ اس نے گاڑی پر بطور کنڈکٹر رکھوا دیا۔ میں 6 ماہ مکمل ڈرائیور بن گیا۔ مجھے چلانے کے لیے ایک اچھی گاڑی دے دی گئی اور میں سارا دن گاڑی چلاتا اور شام کو گاڑی پیٹرول پمپ پر کھڑی کر کے مالک کو حساب دیتا اور وہیں پر سو جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی تو میں نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے کروں گا، ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ ان دنوں ہمارے اور میرے چچا کے درمیان اختلافات چل رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا نہیں تھا، مگر میں بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب میرا رشتے کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے والد اپنے بھائی کی بہت منتیں کی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور سوال و جواب کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن میں اپنے گھر گاڑی لے کر گیا اور اپنی والد اور والدہ کو کہا کہ آپ آخری دفعہ جائیں، اس کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا۔ میری ماں اور میرے والد میرے چچا کے گھر گئے اور میری ماں نے انہیں قرآن کا واسطہ بھی دیا، لیکن میرے چچا اپنی بات پر قائم تھے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر ایک دکان کرائے پر لے لی اور میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ ہماری جگہ پر ہمارے چچا آ کر اس گاؤں میں کام کرنے لگے ہیں اور میری کزن ان کے ساتھ ہی ہے۔
फिर मैंने एक दो चक्कर उनके गांव के लगाए तो उसकी छोटी बहन को पता चल गया कि अब्बास आया हुआ है। जिस वक्त वो सुंबल के बताने के लिए गई तो सुंबल बाहर आ गई और इस दौरान हम बातें करने लग गए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि हमारा चचा आ गया और उसने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं तो वहाँ से चला गया, लेकिन एक हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और शहर आ गया। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं अब क्या होगा। वक्त गुजरता गया और मैं गाड़ी चलाता रहा। करीबन 2 साल गुजर गए। उसके बाद सुंबल और मोहम्मद अब्बास आपस में खतो खताबत करते रहे और फिर उसने गाड़ी छोड़कर अड्डे पर टायरों की दुकान बना ली और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजर गया तो एक आदमी मेरे वालिद साहब के पास आया और उसने कहा कि मैं तुम दोनों भाइयों की सुलह करवा देता हूँ। मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है। उसने पता नहीं मेरे चचा को क्या कहा कि वो रिश्ता देने पर राजी हो गया। कुछ ही दिनों बाद हमारा सादगी के साथ निकाह हो गया। हम बहुत खुश थे कि चलो मंजिल मिल गई। नई नई खुशी के दिन थे। तो कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे चचा ने कहा कि अब तुम अपने बेटे की रुखसती करवा लो। मेरे वालिद ने कहा कि भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, हम वैसे ही खुश हैं। हमारी शादी हो गई। हम बहुत खुश थे। हमारी खुशियों को खुदा नजरे बद से बचाए। रोड के ऊपर मेरी दुकान थी और दुकान से हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि अब मैं सारा दिन दुकान करता हूँ और शाम ढले घर जाता हूँ। वैसे तो 3-4 चक्कर लगा लेता हूँ। अपनी बीवी की हर खुशी पूरी करता हूँ। अब माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी 10 साल की है, किरण अब्बास, और बेटा 8 साल का है, मुदस्सर अब्बास। अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, मैं दुकान पर चला जाता हूँ। मेरी बीवी के तालीम मैट्रिक है। वो घर में कपड़े सीने का कारोबार करती है। मैं दुकान चलाता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक बेटा और एक बेटी फौत हो गए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको अपनी मंजिल तक पहुँचाए, आमीन। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की मोहब्बत की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर लगन सच्ची हो तो इंसान की ज़िंदगी में इंसान वो सब पा ही लेता है जो कि उसकी ख्वाहिश होती है। इसी तरह मोहम्मद अब्बास की ज़िंदगी में भी उसकी सुंबल शामिल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत की लगन सच्ची थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।